ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم۔ ذی الحجہ کا ابھی ماہ مقدس شروع ہونے لگا ہے۔ اس کے 10 دن کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے خود قرآن پاک کے اندر، اور ذی الحجہ جو ہے یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اور اس کے جیسے ہی چاند کو دیکھیں یا چاند کو دیکھ کر جو ہے آپ کو فوری یہ دعا پڑھیں یا خبر سنیں چاند کی کہ ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ یعنی قرآنی عمل ہے یہ کہ جب انسان چاند کا سنتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند ابھی نظر آ گیا اور ذی الحجہ کا چاند کو یا دیکھ لیتا ہے، تو یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پڑھنے والے کے اللہ رب العزت جو ہے زندگی سے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں کہ ہر انسان آج پریشان ہے، ٹینشنوں کا شکار ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو پریشانی میں نہ ہو۔ اب پیسے والا بھی پریشان نظر آتا ہے اور غریب آدمی پریشان نظر آتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب تنگ دست آدمی تو پریشان نظر آئے وہ تو ایک سوچنے کی بات ہے کہ چلو تنگ دست ہے، اس کے پاس رزق کی کمی ہے، لیکن پیسے والا بندہ مالدار آدمی وہ بھی پریشان بدحال ٹینشنوں میں۔ اچھا، اس کی ٹینشن بھی اپنی انداز کی ہے، غریب آدمی کی ٹینشن بھی اپنی انداز کی ہے۔ غریب آدمی جو ہے پیسے کما بھی رہا ہے لیکن پریشان پھر بھی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اب یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ یہ جو خاص دن ہوتے ہیں جیسے ذی الحجہ کے دن ہے، اب ذی الحجہ اسلامی جو مہینہ ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ عبادات کے ثواب ملنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے 10 دن کی خاص فضیلت ہے کہ اس کے 10 دن کے اندر کوئی آدمی بھی اگر ایک روزہ رکھے گا، تو ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے جامع کہ آپ نے فرمایا جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کی عبادت کا یا روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ایک روزہ یکم ذی الحجہ کو رکھ لیا، 2 کو رکھ لیا، تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دنوں کی روزوں کا حکم دیا۔ 10ویں دن عید ہے، اس کا حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا، لیکن 9ویں دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، عرفہ کا دن اسے بولتے ہیں، تو حدیث میں فرمایا کہ اس کو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ آگے تو ابھی سال آیا ہی نہیں، ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ اس کی بکنگ کر لیتے کہ اس بندے کے اگلے سال کے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ ایک روزہ، پھر حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پوری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، پہلے 9 راتیں اور 10ویں رات عید کی بھی، ان 10 راتوں میں جو رات کو اٹھ کر پوری رات عبادت نہ بھی کرے، 8 رکعت تہجد کے پڑھ لے یا 2 رکعت ہی تہجد کے پڑھ لے، جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں، اور یہ باقاعدہ ترمذی شریف کے اندر بھی آئی ہے اور صحیح 6 کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک رات میں اٹھیں آپ۔ اچھا، یہ آسان طریقہ اس کا کیا ہے؟ 10 راتیں ہیں تو قیمتی، یہ تو سمجھ آ گئی نا۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے اور صحیح 6 کے اندر بھی، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات کی مزید عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے گا
تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، آدھی رات عشاء، آدھی رات فجر۔ اب دونوں جماعت سے جو پڑھی تو اس کو پوری رات کی عبادت، تو پتہ چلا جو ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا، اور وہ آدمی ایک سال کی ایک رات ایک لیلۃ القدر، 2 راتیں 2 لیلۃ القدر، 10 راتیں 10 لیلۃ القدر، 80,000 سال جو بنتے 80 سال بنتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 80 سال ایک رات، پھر 10 راتیں کریں تو 80 سال، تو کتنے ہو گئے؟ اتنی تو زندگی کسی کی ہو نہیں سکتی، ابھی تو ہماری نسلیں اتنی زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن قیامت کے دن جب یہ مسلمان اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بنی اسرائیل کے 500 سال عبادت کرنے والے کی عبادت سے زیادہ اجر ہوگا۔ تو ایک بندہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، فرشتے کہیں گے اس کی 500 سال عبادت ہے، اس نے 500 سال عبادت کی، یہ فلاں پیغمبر کا امتی ہے۔ کسی نے 1000 سال عبادت کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی اٹھے گا اور اس کی عمر 30 سال تھی، فوت ہو گیا، 40 سال تھی، فوت ہو گیا، 50 سال تھی، فوت ہو گیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت ہوگی۔ فرمائیں گے کہ فرشتے پوچھیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے لوگ، وہ پچھلی امتوں والے، کہ اس کی عمر تو اتنی تھی نہیں اور اتنی عبادت۔ فرمایا یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اب پھر بھی ہم ان راتوں کی قدر نہ کریں، ان دنوں کی قدر نہ کریں، اور یہ دن یوں ہی گزر جائے، رات ایسے ہی گزر جائے۔ ایک دن کا روزہ ذی الحجہ کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیے، غلطی ہماری طرف سے ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اتنا ہم پہ رحم ہی نہیں کرتا۔ اب غریب بھی یہی کہہ رہا ہے، مالدار بھی یہی کہہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کوئی حدیث تو پڑھو، کوئی قرآن تو پڑھو، تمہیں بتاؤ تم سے زیادہ میں رحم کس پہ کروں؟ 1000 سال جس کو عمر دی، اس سے زیادہ 30 سال عمر والے کی عبادت ہے قیامت کے دن، 40 سال والے کی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑے فیوزات، برکات ہمیں یہ ذی الحجہ میں عطا فرما دی۔ اب ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، جیسے ہی آپ چاند کی خبر سنیں، کب آپ کو پتہ چلے کہ چاند نکل آیا، پہلے تو اس کی خود تحقیق میں لگیں، چاند کی فکر کریں، یہ عبادت ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا، اب چاند نظر آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فجر کو آپ نے بیٹھ کر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اب یہ اپنے بچوں کو ہی بتائیں، عورتوں کو ہی بتائیں، بوڑھوں کو ہی بتائیں، مرد عورت، جس کو سورہ فجر نہیں پڑھنی آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ تو الگ بتاتا ہوں۔ پہلے سورہ فجر 3 بار پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کو پریشانیوں سے نکال دے گا۔ فجر کہتے ہیں پھوٹنا، اندھیرے میں سے روشنی پھوٹتی ہے، وہ وقت ہے والفجر، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو آپ کی زندگی سے اندھیرے ہیں نا جو ظلمت ہے، جو پریشانیوں، ٹینشنوں، تکالیف کی، وہ ایک دم اللہ تعالیٰ اس میں سے روشنی پھوٹ پڑے گی، اللہ روشنی لے آئے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی یہ بتایا، اللہ کے فضل سے بڑی تعداد نے ہمیں بتایا کہ جی بڑا فائدہ اس سے ہوا۔ آپ عورتوں کو کہیں آپ بھی پڑھو، چاند نظر آ گیا ہے، یا چاند کی تحقیق کریں، جب خبر سنیں، لیٹ بھی پتہ چلا ہے کوئی بات، والفجر شروع کر دیں، 3 بار پڑھیں اور دعا کر لیں۔ تو اگر کوئی مریض ہو جس کو مرض بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا کوئی بیماری لگ گئی ہے، ویسے ہی بیمار ہے، پریشان رہتا ہے، تو وہ پانی پہ دم کر کے ساتھ پی بھی لیا کرے چند دن، تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی، بیماری بھی ختم فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جملہ مسلمان کو کہنا نہیں چاہیے۔ مسلمان کہے جی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر دیکھو، اور 6 سال کا بچہ تو کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سمجھ آتی ہے، سیکھ رہا ہے، لیکن 60 سال 70 سال کا بندہ کہہ رہا ہے، 50 سال اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ ظلم عظیم ہے
کیوں کہ ابھی آپ دیکھیے کہ انگریزی زبان اب ہم پاکستان والے بہت ہی انگریزی سے مرعوب ہیں، انڈیا والے ہم غلام قوم ہیں، ہمیں انگریزی سے بڑی غلامی کی حد تک جو ہے نا لو ہے۔ ابھی آپ باہر ملکوں میں جائیں، میں باکو میں گیا، باکو میں انگلش بولو تو وہ غصہ کھاتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ ترکی والے ٹیکسی والے کے ساتھ ہم گھومتے رہے، ٹیکسی والا جو ہے اس کو ہم انگلش میں کہہ رہے وہ میوزیم لے جاؤ، اس کو میوزیم کا نہیں پتا، کہتا ترکی میں بات کرو، ٹرکش قوم زبان میں۔ آخر میرے ساتھ ایم پی ایک تھے، وہ ہم دونوں تھے، تو ہم پورا گھوم کے استنبول کی وہ گلیوں میں، اس کا بہت بل بنا، وہ اس کو پیسے دیا، ہم نے کہا ہوٹل ہی اتار دو، ہم نے اس کو اس طرح اشارہ کیا تو اس نے ہمیں ہوٹل اتار دیا۔ بعد میں پتہ چلا اس کو انگلش آتی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں ٹرکی زبان کو ویلیو دوں گا، انگلش کو۔ جرمنی والا کبھی انگلش نہیں بولے گا، اٹلی والا کبھی انگلش نہیں بولے گا۔ آپ وہاں پر ریسپشن پہ، ابھی ہم ہوٹل کے ریسپشن پہ بھی یہاں ترکی میں ریسپشن پہ ہم نے جا کے انگلش میں بات کرے ہو نا، یوں کرے، اور بھائی آپ پیسے لے رہے ہو، انگلش آتی ہے ان کو، نہیں بولیں گے کہ ہمارے ویلیو ڈاؤن ہوگی ہماری زبان کی۔ مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کی، جرمنی والا کبھی انگلش نہیں بولے گا۔ آپ چاہے کروڑ بار وہاں پہ پیاسے مر رہے ہو نا، انہیں کہ واٹر، وہ پانی آپ کو نہیں پلائے گا، کہے گا مر جاؤ، میری زبان بولو۔ جرمنی کی قوم غلام نہیں ہے نا، ہم تو غلام ہیں، ہماری تو غلامی ہے۔ ہمارا مزدور بھی انگلش کے لفظ بول رہا ہوتا ہے، ہمارے ابھی میں ادھر انگلش کے 6 لفظ بولوں، 2 اردو کے بولوں تو آپ کہیں گے بہت بڑے پیر صاحب ہے جی، یہ ڈرامہ بن گیا ہے نا۔ اب عربی کے لفظ بیچ میں بولوں تو آپ نہیں مرعوب ہوں گے، عربی قرآن کی زبان ہے، رحمان کی زبان ہے، لیکن آپ عربی کی زبان سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ لیکن مزدور بھی انگلش بول رہا ہے نا تھوڑی بہتی، اسے پتہ چلتا ہے نا۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ قرآن سے محبت نہیں ہے، 60 سال ہو گئے، جنت میں لے کے قرآن جائے گا، قبر میں بخشش قرآن کرائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ جب حضور کو ہم ملیں گے تو آپ بتائیں حضور سے کس زبان میں بات کریں گے؟ عربی میں بات کریں گے نا۔ جنت میں اللہ سے ملیں گے تو کس زبان میں بات کریں گے؟ انگلش میں یا عربی میں؟ کسی اور زبان میں نہیں، اللہ کی زبان عربی، اور سارے نبیوں کی زبان جنت میں عربی ہوگی، کیونکہ ہمارے آقا کی زبان عربی ہے۔ محمد عربی نبیوں کے امام ہے، امام جو بولتا ہے وہی مقتدی بولتے ہیں نا، تو حضور نبیوں کے امام ہے، تو ہمیں عربی، جنت میں وہ بندہ جو قرآن یہاں سیکھتا ہے وہ جنت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے، کیونکہ بات کرنا، قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، وہاں انسان کو لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری کہے گا، کیونکہ اس نے یاد سیکھی۔ آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، پہلا قدم اٹھائیں۔ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ان کو بھی قرآن اگر نہیں آتا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ 6 مہینے یہاں قاری صاحب کے پاس صرف 25 منٹ روزانہ دیں، 25 منٹ قاعدہ پڑھیں، 6 مہینے بعد ان کو قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ کتنی عمر ہے؟ ہاں 50 اور 3، اور ان کو بھی آ سکتی ہے۔ اگر یہ 90 سال کے بھی ہو نا، میں نے 90 سال کے بابوں کو بھی قرآن سکھایا ہے، ان کو پڑھنا آ گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے آسان کتاب ہے، لیکن سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ لڑکے عام ہیں، عورتیں تو میرے پاس، میں نے یا اس علاقے کی اتنی عورتیں ہیں وہ آتی ہیں، پوچھو جی اچھا آپ ایسا کرو، سورہ قرآن کی یا سورہ مزمل پڑھ لو۔ ہمیں مزمل نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ وہ الحمدللہ، وہ بھی نہیں آتی۔ وہ اتنی عمر گزر گئی، نماز بھی نہیں پڑھتی۔ آپ اپنے گھروں میں عورتوں کو دیکھنا، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، تو مسلمان ہیں آپ۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ۔ ہر بندہ اپنے گھر میں، مولانا بجلی گھر پشاور کے تھے، بہت بڑے عالم، اللہ جنت عطا فرمائے، تو وہ کہنے لگے تبلیغ والوں پہ میں قربان جاؤں۔ میرا بیٹا مفتی قاسم ابھی بہت بڑے ان کے مفتی ہیں، وہ کہنے لگے وہ تبلیغ میں گیا، روزہ لگا کر آیا تو اپنی والدہ سے کہا نماز سناؤ اماں جی، قاطعات میں 3 غلطیاں نکال دی۔ کتنا کہنے لگے میں بجلی گھر اتنا بڑا عالم اور دنیا مجھے سنتی ہے، لیکن میں گھر میں کبھی توجہ نہیں کر سکا، تبلیغ والوں نے روزہ لگوا کے میرے بیٹے کو اتنا ایکٹیو کر دیا۔ تو یہ تبلیغ والے نہ ہوتے تو یہ پاکستان والے رام رام ہی کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے ان کے ذریعے تھوڑی سی تبدیلی لائی ہے۔ تو یہ جو سورہ فجر پڑھیں گے نا آپ، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سکون لے آئے گا۔ ذی الحجہ کی چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیں،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔